پھر انہوں نے اس کو منجنیک میں بٹھا کر دور سے، شاسین دور سے اس کو آگ کے اندر ڈالا. فاستقبلہ جبریل، اس موقع پر پھر جبریل علیہ السلام آئے. جب پانی کے فرشتے کو انکار، ہوا کے فرشتے کو انکار، تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے انبیاء کی مدد پر متعین ہے نا، ان کا تو چارٹر آف ڈیوٹی ہے انبیاء کی مدد کرنا. تو جبریل علیہ السلام اس وقت آتے ہیں. فقال، جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، یا ابراہیم الک حاجہ، اے ابراہیم what can I do for you? Do you need me? آپ کو میری ضرورت ہے. قال اما الیک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں. فقال جبریل علیہ السلام نے کہا، فاسأل ربک، اے ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے رب سے سوال کیجئے. تو جب انہوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سوال دیا. فقال، فرمایا، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ سوال کرنے سے مجھے یہ زیادہ بات کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا ہے. یہ بات میرے لیے کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا، جاننے والا. کیا عجیب جواب دیا ہے. حسبی من سؤالی علمہ بحالی. فقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. قال بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا کہ فرمایا کہ جعل اللہ فیہا بردا یرفع حرہا، اللہ نے اس میں ٹھنڈ پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا. وحرن یرفع بردہا، اور ایسی گرمی جس نے ٹھنڈک کو ختم کر دیا، یعنی ایئر کنڈیشنڈ. آپ آج کے زمانے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، نہ آگ محسوس ہوتی تھی نہ یخ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، بہت ہی ایئر کنڈیشن قسم کا اس میں ماحول بنا دیا گیا. فصارت سلامن علی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ سلامتی والی بن گئی. قال ابو العالیہ ولو لم یقل بردم و سلاما لکان بردھا اشد علیہ من حرھا، کہ اگر اللہ تعالیٰ بردم و سلامن ساتھ نہ کہتے نا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے مر جاتے. تو بردن اکیلا نہیں کہا، وہ سلاما، اور سلامتی والی بھی کہا. لو لم یقل علی ابراہیم، اور اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے، لکان بردھا باقین علی الابد، اس جگہ کی ٹھنڈک قیامت تک اسی طرح موجود رہتی. تو فرمایا علی ابراہیم، یعنی ابراہیم جب تک تھے اس وقت تک ٹھنڈی. اللہ اکبر کبیرہ. وذکر بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی انزل زربیہ من الجنت فبسطها فی الجحیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مخملی چادر جیسے زرابی و مبسوطہ، تو وہ چادر یعنی پہنچائی اور اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ایک عجیب بات وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا،
تو اللہ کا یہ حکم جو تھا اس میں یا نار کہا تھا نا، عموم تھا سب کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر آگ بجھ گئی، کہ شاید یہ حکم مجھے دیا جا رہا، شاید یہ حکم میرے مالک کا مجھے دیا جا رہا. اللہ اکبر کر، اس مالک ملک کی عظمت کیا ہے. تو اللہ رب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں. دنیا کے ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہوں، براہ راست اللہ تعالیٰ اسباب کو حکم فرما کر بندے کے فیور میں ان کو بنا دیتے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر پکا یقین رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اس کے وعدے ہر حال میں سچ ثابت ہوتے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، تو اس وقت ایک بات کہی، فرمایا لا تخافا. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، فرعون جو بات کہے گا میں سنوں گا، جو عمل کرے گا میں دیکھوں گا. جب میں دیکھنے اور سننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے گا. اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات کی. اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی کہ میرے بندے اپنے دل میں پرسکون ہو جائیں. ظاہر کی آنکھ سے جو نظر آتا ہے اس پر نہ فیصلہ کریں، اللہ کے وعدوں پر. یہی ایمان کا تقاضا ہے. چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب ان کا کام تمام کر دیں گے. پھر قریش اتنے قبیلے والوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ پلاننگ تھی ان کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی کافروں نے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو حبس بے جا میں رکھیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو دیس نکالا دے دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر ہے سب سے تدبیر کرنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے. جب انہیں صبح کے وقت پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، انہوں نے 200 اونٹ کا انعام متعین کیا کہ 200 اونٹ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے پر اور 200 اونٹ صدیق اکبر عنہ کو ڈھونڈنے پر، الگ الگ انعام. 400 اونٹوں کا انعام اس زمانے میں بہت بڑا انعام تھا. چنانچہ یہ بات سن کر مکے میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا جس کا کہ نوجوان تلاش کرنے کے لیے پیچھے نکلنا پڑا ہو. اور وہ جبل ثور پہ بھی پہنچ گئے.
مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی. اخرج ابن سعد و ابن مردوے ان ابن مصعب قال ادرکت انس بن مالک وزید بن ارقم والمغیرۃ بن شعبہ فسمعتهم يتحدثون ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الغار، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تھے جس رات آپ وہاں پر روپوش ہوئے، امر اللہ شجرۃ فنبتت فی وجہ النبی فساترتہ، اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا، وہ پودا اگایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو ڈھانپ لیا. یعنی سامنے غار کے دروازے پر ایک پودا اگایا اللہ کے حکم سے. وَأَمْرَ اللَّهُ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَتَرَتْهُ، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے دروازے کے اوپر جالا بن دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیا. وَأَمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنِ، اور اللہ رب العزت نے کبوتروں کو حکم دیا، وحشیتین، جنگلی کبوتر، فوقفنا بفم الغار، کہ وہ غار کے دروازے کے اوپر ہی ٹھہر جائیں. تو جو غار کے دروازے پر وہ پودا تھا نا، وہاں دو کبوتر وہ وہیں رک گئے. اب وَأَقْبَلَ فُتْيَانُ قُرَيْشٍ مِّن كُلِّ بَطَنٍ رَجُلٌ بِعِصِيِّهِمْ وَأَسْيَافِهِمْ وَحَرَاوِيهِمْ، ہر گھر سے نوجوان قریش کے نکل پڑے اپنے عصا لے کر، اپنی تلواریں لے کر اور اپنے ڈنڈے لے کر. حتی اذا كانوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر 40 ذراعا، حتیٰ کہ 40 ہاتھ کا فاصلہ. فنزل بعضهم فنظر فی الغار، وہ تو سواریوں پر آ گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ نیچے بھی اترا اور اس نے غار میں بھی دیکھا. فراجع الی اصحابہ، تو غار میں دیکھ کر اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو مکڑی کا جالا ہے اور کبوتریاں بھی تھی، تو وہ واپس چلا گیا. فقالو، جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا، مالک لم تنظر فی الغار، کیا مسئلہ، تو نے غار کے اندر کیوں نہیں جھانک کے دیکھا؟ فقال، وہ کہنے لگا، رأیت الحمامتین بفم الغار فعرفت ان لیس فی احد، میں نے دو کبوتریوں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لگتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو جنگلی کبوتر تو یہاں نہ بیٹھتے نا. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، نبی علیہ السلام نے آواز سنی اس کافر کی جو باتیں کر رہا تھا. فعرف ان اللہ درا عنہ بہما، نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر سے موڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا، اس کو دنیا میں سب سے کمزور دیوار کہا جاتا ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن گواہی دے رہا ہے، بتلا دیا کہ لوگوں جب میں حفاظت کرنے پہ آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار اگر میں درمیان میں حائل کر دیتا ہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو نہیں توڑ سکتی، میں اس سے حفاظت کر کے دکھا دیتا. اللہ رب العزت کی مدد سبحان اللہ عجیب ہے. اس لیے ہم اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا پروردگار ہماری مدد فرمائے گا، اور وہ پروردگار ہمیں ہماری مصیبتوں میں سے نکالے گا.
تو نظر کس پر رکھنی ہے؟ ایک اللہ کی ذات پر. ادھر ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں, ایک اللہ رب العزت کی ذات پر اپنی نگاہوں کو جما لیں. ان مشکلات میں وہی ہمارے کام آئے گا, اور ان مصیبتوں سے اور اس کرب اور غم سے وہی ہمیں نجات دلائے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں. امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے, توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم, اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے. ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے, مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں. اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے, زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے. اوپر اوپر سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے, اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے.